علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمدللہ ہماری سورۃ توبہ مکمل ہو گئی۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ یونس کے متعلق اس کا ابتدا آغاز کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو اسی طرح روزانہ قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یونس یہ مکی صورت ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس کے متعلق دو باتیں ہیں جو مکی صورتیں ہیں، ایک اس کے متعلق باتیں ہیں جو مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، ان کو مکی بولا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے چاہے مکہ میں یا مدینہ میں، ان کو مکی ہی صورت بولا جاتا ہے، اور جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے ان کو مدنی صورتیں بولا جاتا ہے۔ اور دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ ہجرت کے بعد جہاں بھی نبی اسلام کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے ان کو مدنی صورتوں کے اندر ہی شمار کیا جاتا ہے۔ بہرحال آج ہم سورۃ یونس کا آغاز کریں گے۔ اس کے ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ کے متعلق یہ وضاحت فرمائیں گے کہ مشرکین مکہ اس بات کی نفی کیا کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے نبی بنا کے بھیج دیا ہے۔ نبی ہونا تھا تو کسی اور مخلوق کے اندر ہوتا، فرشتوں میں سے نبی ہونا چاہیے تھا، جنوں میں سے نبی ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال پھر آگے اللہ اپنی ربوبیت کا تذکرہ کریں گے، پھر اپنی طرف لوٹنے کے حوالے سے بات ہوگی۔ مزید بات انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، اللہ اعلم بمرادہ، حروف مقطعات ہیں۔ یہ بعض صورتوں کے آغاز کے اندر میرے رب نے ان کے نازل کیا ہے چیلنج کے طور پر۔ اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اس کی کیا تعریف ہے، یہ رب العالمین کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں جانتا، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم بھی اسی بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ اس کا معنی ہمارے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ فرمایا تل کا یہ آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ تل کا یہ آیات الکتاب الحکیم، یہ ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت والی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتاب مکمل حکمت کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی حکم، کوئی بھی اس کے اندر نازل کردہ چیز، کوئی بھی آیت حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کیونکہ اس کو نازل کرنے والی ذات ہی حکمت والی ہے، جب وہ ذات حکمت والی ہے تو اس کی باتیں بھی حکمت والی ہوگی۔ تو یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، کیونکہ ہمارا اس بات پر یقین اور ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ قرآن پاک کلام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ فرمایا اکانا کیا ہے للناس، لوگوں کے لیے عجبا تعجب کرنا، کیا لوگ تعجب کرتے ہیں اس بات کے اوپر؟ ان اوحینا کہ ہم نے وحی کی الی رجل، ایک آدمی کی طرف، منہم انہی میں سے۔ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں تعجب کے اندر چلے گئے؟
کیوں یہ پریشان ہو گئے ہیں؟ اتنا بڑا معاملہ تو ہے نہیں جو انہوں نے اپنے اوپر اس کو سوال کر لیا ہے اور ایک انہوں نے ایشو بنا لیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری جانوں میں سے ہی ایک نبی کو منتخب کر دیا، ہماری آل اولاد میں سے نبی بھیج دیا۔ یہ صرف اہل مکہ کی یہ بات نہیں تھی، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر دیگر انبیاء تک جتنے بھی انبیاء کی یہ جماعت آئی ہے، جتنے بھی نبی مبعوث کیے گئے ہیں، جن کی طرف کتابیں نازل ہوئی ہیں یا جن کی طرف صحیفے نازل ہوئی ہیں، ہر ایک نے یہی بات کا تذکرہ کیا ہے ان جاءکم نذیر من ربکم، کہ یہ ہماری ہی جانوں میں سے ہمارے جیسا ہی انسان آ گیا ہے۔ اور نبی اسلام اپنے لیے بذات خود فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، لوگوں یہ بات یاد رکھو میں بھی تمہارے جیسا ایک بشر ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میرے اوپر رب کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نبی انسانوں میں سے نہ بھیجتے کسی فرشتے کو نبی مقرر کرتے تو تم نے پھر اعتراض کرنا تھا، اور اگر جنوں میں سے ہم کسی کو نبی منتخب کرتے پھر بھی تم نے اعتراض کرنا تھا، اور تمہارا اعتراض بنتا بھی تھا کہ اللہ انسانوں کے رہنے سہنے کا معاملہ اور ہے، جنوں کے رہنے کا معاملہ اور ہے، جن تو نظر ہی نہیں آتے، نہ فرشتے نظر آتے ہیں۔ اللہ ہم کس طرح اس کی بات کو سنیں گے، کس طرح اس کی بات کو مانیں گے، کس طرح دیکھیں وہ کون سے عمل کر رہا ہے؟ یہ جسد حاقی، یہ مٹی کا پتلا، یہ اسی کے اندر میں سے اگر نبی ہو تو اس کے لیے کارآمد ہے اور اس کے لیے بہتر تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے ذہنوں کو دیکھتے ہوئے اللہ نے انسانوں میں سے ہی نبی کو منتخب فرمایا۔ یہ تعجب کرتے ہیں ان اوحینا کہ ہم نے وحی کی الی رجل ایک آدمی کی طرف منہم انہیں میں سے۔ اور ویسے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تیرا گھر تو بن گیا ہے، اللہ اب انہی کی جانوں میں سے ان کے اندر سے ایک نبی کو منتخب فرما جو انہی کی جانوں میں سے ہو۔ اور اللہ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، ہم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہم نے انہی کی جانوں میں سے نبی کو منتخب فرما دیا۔ وہ لوگ کہتے تھے فرشتہ ہونا چاہیے تھا، نور ہونا چاہیے تھا، لیکن آج کے لوگ کیا کہتے ہیں وہ نہیں، بشر نہیں تھے، وہ نور من نور اللہ تھے۔ لوگ ان کو ادھر بھی سمجھ لگی اور ادھر بھی یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ بہرحال میں بحث کے اندر نہیں جانا چاہتا۔ فرمایا الی رجل منہم، انہی لوگوں میں سے، ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، وبشر الذین، اور خوشخبری دے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، ڈرائے جہنم سے لوگوں کو۔ ایمان نہ لے کے آئے تو اللہ کی ناراضگی تمہارے اوپر ہوگی، اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا، اور اس ناراضگی اور کفر کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو ڈرائیے اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، ان لہم، ان لوگوں کے لیے، قدم صدق، ایسے مرتبے ہیں، ان ربہم، سچائی کے، ان ربہم، ان کے رب کے۔ نماز پڑھو، روزے رکھو، صدقہ خیرات کرو، اچھے کام کرو، رب کے ہاں سچائی کے مرتبے ہیں۔ جنت الفردوس ہے، جنت ہے ہمیشہ کے لیے، اس کے اندر مختلف درجات ہیں، اس کے اندر مختلف نعمتیں ہیں۔ تم اللہ کے حضور عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، رب العالمین تمہیں سچائی کے مرتبوں کے اوپر فائز فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور فرمایا قال الکافرون، اور کہتے ہیں کافر، ان ھذا، نہیں ہے یہ، لساحر مبین، البتہ واضح جادوگر۔ وہ ان کا کوئی حل نہ چلا، ان کی کوئی بات نہ کسی نے سنی، ان کی بات کا کوئی رد عمل پیش نہ ہوا، تو پھر انہوں نے یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دی کہ یہ قرآن بڑا میٹھا پڑتا ہے، آواز بڑی خوبصورت ہے، زبان ایسی تاثیر والی ہے، جو بات بھی کہتے ہیں انسانوں کے دلوں کے اندر اترتی ہے۔ انہوں نے پھر الٹا اٹیک کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ واضح جادوگر ہیں،
یہ ایسی جادوگری والی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر بات اتر جاتی ہے۔ تو فرمایا انہوں نے پھر ایک اور معاملہ کیا کہ ان کافروں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں۔ انا بے شک رب اپنے ربوبیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، انا بے شک ربکم اللہ الذی تمہارا رب الذی وہ ذات ہے خلق السماوات جس نے پیدا کی ہے آسمانوں کو والارض اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر میرے رب نے اس پورے نظام کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بلند و بالا ساتوں آسمان ساتوں زمینیں پانی کے اوپر اس نظام کو کھڑا کرنا، پہاڑوں کو گاڑ دینا زمین کے اوپر کہ زمین حرکت نہ کر سکے، اور پھر دریاؤں کا نظام، سمندروں کا نظام، یہ شجر و حجر کا نظام، اور اسی طرح سورج اور چاند اور سیارے اور ستارے، یہ سارے میرے رب نے اس پورے نظام کو اللہ رب العالمین نے 6 دنوں کے اندر مرتب کیا تھا۔ یہ 6 دن کون سے تھے؟ ہمارے ان 6 دنوں کی طرح تھے جو 24 گھنٹے کے لحاظ سے ہم گزارتے ہیں، یا وہ ایک دن 1000 سال کے برابر تھا؟ اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی اللہ رب العالمین نے اس زمین و ارض و سما کا یہ جو نظام بنایا ہے یہ 6 دنوں کے اندر بنایا ہے۔ بس ہمارا اسی بات پر ایمان اور یقین ہے کہ اللہ نے 6 دنوں کے اندر ہی بنایا ہے۔ اب یہاں ہم اس کے گھنٹے نکالیں، سیکنڈ یا منٹ نکالیں، یہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا اور ہم نے اس بات کو مان لیا۔ اللہ نے 6 دنوں کے اندر ہی اس سارے نظام کو بنایا ہے۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش مولا پر۔ جب زمین و آسمان کا نظام نہیں تھا اس وقت اللہ رب العالمین کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب اللہ نے یہ زمین و آسمان کو بنایا پھر اللہ رب العالمین عرش مولا 7ویں آسمان پر مستوی ہے۔ اللہ اپنے متعلق کہتا ہے واسعۃ کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اتنی وسعت والی ہے اس نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اب اللہ رب العالمین عرش مولا پر ہے۔ اس چیز کا تعلق عقیدے کے ساتھ میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں، اللہ ذات کے لحاظ سے آسمان 7ویں آسمان پر ہے، اور اللہ علم کے لحاظ سے دنیا کی ہر کونے کے اندر موجود ہے۔ علم کے لحاظ سے اللہ یہاں بھی ہے، اللہ باہر بھی ہے، اللہ امریکہ کے اندر بھی ہے، سعودی عرب کے اندر بھی ہے۔ علم کے لحاظ سے اللہ نے پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے، لیکن ذات کے لحاظ سے اللہ رب العالمین عرش پر ہے، 7ویں آسمان پر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے اللہ کی ذات عرش پر ہے اور اس کی ذات وہاں پر ہی رہتی ہے۔ علم کے لحاظ سے میرے رب نے پوری کائنات کو گھیر رکھا ہے۔ فرمایا یدبر الامر، وہی معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ جو بھی کام کرنا ہوتا ہے، بادل برسانے ہے، بارش برسانی ہے، بادل کا آنا، ہواؤں کا چلنا، اور سورج کا نکلنا، سردی اور گرمی کا آنا، ان سارے معاملات کو مرتب کرنے والا، چلانے والا، اس نظام کو لانے والا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، دہریوں کا، کہ یہ اللہ رب العالمین نے نظام کو بنا دیا ہے، اب یہ نظام خود بخود چل رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ سورج بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاند بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ نبی اسلام نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اللہ سے نکلنے کے لیے دوبارہ درخواست کرتا ہے، بار بار کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین پھر اس کو اجازت دے دیتے ہیں اور یہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ ایک دن آئے گا یہ اللہ کے حضور اجازت مانگے گا، لیکن اللہ اس کو اجازت نہیں دے گا، یہ مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، یہ اس کا آخری طلوع ہونا ہوگا۔ پھر اس کے بعد دنیا کے اندر زلزلہ آ جائے گا اور یہ دنیا کا نظام سارا برہم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہاں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج بھی اپنی مرضی سے طلوع نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے یہ سورج نکلتا ہے۔ فرمایا ما من شفیع، نہیں ہے کوئی سفارشی، کوئی سفارش کرنے والا، الا مگر ببعد اذنہ، اس کی اجازت کے بعد۔
وہاں میرے بھائیوں کوئی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا. کوئی کہے کہ میں جا کے اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کرتا ہوں، آؤ میرے ساتھ. اللہ، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور سارے کی بات کریں گے ربی نفسی ربی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے. اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے چلو آؤ چلیں. اور ڈائریکٹ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کریں گے، سفارش نہیں کریں گے، بلکہ جا کے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین حکم دیں گے اور کہیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشفع تشفع، سر کو اٹھائیے، جس کے متعلق آپ سفارش کریں گے ہم آپ کی سفارش کو قبول فرمائیں. اللہ رب العالمین اجازت دیں گے تو سفارش کریں. اور آج کے جو لوگ فتنہ مار یا فتنہ پھیلانے والے جو یہ بات کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں بیعت کرو، ہم خود بخشوا لیں گے، ہم اللہ کے حضور تمہاری سفارش کر لیں گے. میرے بھائیوں، جہاں امام الانبیاء کی سفارش نہیں کر سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر، وہاں عام انسان کس طرح اللہ کے حضور بات کر سکے گا؟ تو اللہ یہی بات سمجھا رہے ہیں. اللہ اتنا طاقتور ہے، اللہ کا اتنا دبدبہ ہے کہ انسان کل قیامت والے دن سفارش کرے گا تو پھر بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی کرے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر پائے گا. ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، ربکم تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، بس اسی ایک اللہ کی عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تمہیں شعور نہیں ہے کہ اللہ اتنا کچھ دینے والا ہے اور پھر تم غیر اللہ کی عبادت کرو؟ آخری بات، الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، جمیعا، صدقہ. جتنے بھی اس روح زمین کے اندر آئے ہیں، چھوٹے ہوتے ہوئے مر گئے ہیں، بڑے ہو کے مرے ہیں، سب نے کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس امت کے آخری فرد تک، میرے بھائیوں، چاہے وہ نیک تھا چاہے وہ بد تھا، چاہے اچھے کام کرنے والے تھا چاہے برے کام کرنے والے تھا، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، اللہ رب العالمین ایک ایک کو جمع کرے گا اور کل قیامت والے دن کوئی ایک بھی وہاں غیر حاضر نہیں، کوئی چھپ بھی نہیں پائے گا. کوئی کہے کہ میں سائڈ پہ ہوتا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ رب العالمین ہر ایک کو اپنے سامنے حاضر کرے گا. فرمایا وعد اللہ حقا، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ سچا ہے، میں ضرور تمہیں اکٹھا کروں گا، ضرور تمہیں زندہ کروں گا، ضرور تمہیں اپنے سامنے لے کر آؤں گا. انہ بے شک وہ ذات یبدأ الخلق، جس نے پہلی مرتبہ تمہیں زندہ کیا ہے، ثم یعیدہ، وہ بھی تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اسے لائق نہیں کہ مجھے گالی دے، یہ مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ اس کے لائق نہیں مجھے جھٹلائے. صحابہ نے کہا اللہ سے سنا اس کا گالی دینا کیا ہے؟ فرمایا جب یہ کہتا ہے نا اللہ نے اولاد پکڑی ہے تو اللہ کہتا ہے ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے. اور جب مجھے جھٹلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ مجھے مارنے کے بعد زندہ نہیں کرے گا کوئی، اس وقت یہ اللہ کو جھٹلاتا ہے. اللہ نے ہی پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے، دوبارہ بھی اس کے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل ہے. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں دوسری مرتبہ میرے لیے زندہ کرنا کوئی انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل ہے ہی نہیں. میں تو کسی کے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، کہتا ہوں کن ہو جا فیکون، بس وہ کام ہو جاتا ہے. فرمایا لیجزی الذین، تاکہ میں بدلہ دوں الذین، ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے ہیں اچھے، بالقسط، انصاف کے ساتھ. میں ہر ایک انسان کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اس کو اس کے اچھے اعمال کا بدلہ دوں گا. والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، لہم، ان کے لیے عذاب، شراب، پینا ہے، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے. اللہ، ذرا تصور کی دنیا کے اندر جا کے دیکھیں،
یہ جون جولائی کی گرمی کے اندر پیاس برداشت نہیں ہوتی، تو جس جگہ جہنم کے اندر 69 گنا زیادہ آگ ہوگی، اس کی تپش ہوگی اور وہاں انسان کو پیاس لگی ہوگی، اللہ رب العالمین وہاں اس جہنمی کو پینے کے لیے اللہ جہنمیوں کا گندا خون، جہنمیوں کی پیپ اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور جب اس کے سامنے لایا جائے گا اس کا اوپر والا ہونٹ اوپر سے ہوتا ہوا گدی تک چلا جائے گا اور نیچے والا ہونٹ نیچے زدے ناف کی طرف آ جائے گا، اور جب یہ پانی پیے گا اس کی ساری آنتڑیاں اس کے پیشاب کے راستے باہر آ جائیں گی۔ اللہ شراب من حمیم، کھولتا ہوا پانی میرا رب اس کو پہلائے گا، اور پی ذق انک انت العزیز الکریم، دنیا کے اندر تو بڑی عزت اور ٹھاٹ کے ساتھ رہا کرتا تھا، آج دیکھ تو میری نافرمانی کر کے آیا ہے، آج تیری ساری عزت کو رسوا کر دوں گا، تمہیں ذلیل کر کے میں جہنم کے اندر داخل کر رہا ہوں۔ یہاں کھانا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، وہاں کانٹے دار جھاڑیوں کے علاوہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی وہ بھوک کو ختم کرے گا اور نہ ہی وہ موٹا تازہ کسی کو کرے گا، گلے کے اندر ہی اٹک جائے گا، نہ وہ نیچے جائے گا نہ وہ باہر آئے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے لیے کھانا تیار کر رکھا ہے، اور یہ پینے کی چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ زینا، اور وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، لہم ان کے لیے شراب پینے کے ہے پانی میں حمیمی کھولتا ہوا، وعذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ سانپ، بچھو، آگ، پتہ نہیں اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، پتہ نہیں اللہ نے کون کون سے عذاب جہنم کے اندر تیار کر رکھے، جس کو میرا رب کہتا ہے دردناک عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب اس انسان کو ہوگا جس کو جہنم کے یا تو 2 تسمے باندھے جائیں گے یا جہنم کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، اس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اور میرے بھائیوں اس سے بڑے بڑے عذاب ہوں گے، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے آدھی کھجور ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن اپنے آپ کو جہنم سے ضرور بچاؤ۔ اللہ ہم سب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے گا۔ فرمایا بیمار کام یکفرون، یہ جو جہنم کے اندر ان کا جانا ہے، گرم کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جانا ہے اور دردناک عذاب میں مبتلا کیے جانا ہے، اس کا سبب یہ تھا کہ یہ کفر کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم نے ان کو دردناک اور دکھ دینے والے عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور کل قیامت والے دن جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک